ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر کوئی ایسا کہے تو تم یقین کر لو گے؟ نہیں، کہ پھر تمہارا دوست کہتا ہے تمہارا محمد کہ پھر تو سچا ہے۔ یہ بات آنی تھی کہ محمد کہتا ہے، فرمایا پھر تو سچا ہے۔ وہیں سے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بغیر سنے بغیر دیکھے نبی کی بھی زبان سے نہیں سنا اور نبی کا نام آیا، فرمایا پھر تو سچا ہے۔ ایسا عشق، ایسی محبت ہونی چاہیے اپنے نبی سے، اپنے نبی سے ایسا عشق ہو، اور نبی کے وارثوں سے بھی ایسا عشق ہونا چاہیے، علماء سے، سمجھے؟ پھر صدیق مانا جاتا ہے، بالکل سچا پکا دوست، سمجھ گئے؟ خیر، اور وہیں سے جنت 4 نہریں جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہیں کہ دودھ کی، شہد کی اور ہر طرح کی نہریں وہاں جاری ہوں گی، یہ سب اللہ کے نبی نے وہاں دیکھی ہے۔ فیہا تجریان، سمجھ گئے؟ وہ تمام کی تمام وہاں اللہ کے نبی کو نظر آئے۔ انہار من لبن لم، کیا ہے وہ ساری چیزیں ہیں۔ اور فرمایا عبداللہ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن صالح بن قیسان عن عروة بن الزبیر عن عائشة امیر المؤمنین قالت فرض اللہ الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قیسان بن عروہ عن عروہ بن زبیر عن عائشہ، حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے 2 رکعتیں۔ کتنی؟ 2 رکعتیں، حضر میں بھی اور سفر میں بھی، حضر میں بھی اور سفر میں بھی 2 رکعتیں فرض کی ہیں۔ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، بس سفر کی نماز کو باقی رکھا گیا، سفر کی نماز کو باقی رکھا گیا۔ اصل نماز 2 رکعت ہیں، اصل نماز کیا ہے؟ 2 رکعت ہیں، اور حضر کی نماز وزید فی صلاۃ الحضر، اور حضر کی نماز میں زیادتی کر دی گئی، ان کو بڑھا دیا، 4 کر دی گئی، ان کو کیا کر دی گئی؟ 4 کر دی گئی۔ اصل رکعت 2 رکعتیں تھیں، ظہر میں 2 کر کے 4 رکعتیں فرض ہیں، ان کو ایک ہی جگہ کر کے ایک ہی سلام سے 4 رکعت پڑھ لو، ٹھیک؟ یہ مطلب ہوگا اس کا، سمجھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ 2 رکعتیں، لیکن زیادہ کر دی گئی حضر میں، تو سفر میں جائیں گے تو اصل نماز پڑھی جائے گی، اصل نماز پڑھی جائے گی۔ جیسے جمعے کے دن اصل کیا چیز ہے؟ نماز ہے، جہاں جمعہ نہیں ہوتا وہاں کیا پڑھی جائے گی؟ ظہر پڑھی جائے گی۔ تو جہاں قصبہ بڑا ہو جائے تو جمعہ ادا کیا جائے گا، اور اگر آپ کا جمعہ نکل گیا تو آپ کیا پڑھیں گے؟ ظہر پڑھیں گے۔ ظہر ایسے ہی اصل جب آپ سفر پر نکلیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ 78 کلومیٹر کی دوری پہ کیا پڑھیں گے؟ 2 رکعت، ظہر کے 2 رکعت۔ البتہ مغرب کی 3 ہی رکعت فرض ہوگی، مغرب کی 3 ہی رکعت فرض ہوگی، اور اس میں اگر یوں بھی کہہ دیا جائے تو حرج نہیں ہے، 2 رکعتیں فرض ہوئی، اصل شفع 2 رکعت ہے۔ در مختار میں بھی ہے کہ نماز کا اصل شفع 2 رکعت ہے، نماز کا اصل شفع 2 رکعت ہے، لیکن
زیادتی کر کے 4 کیا گیا. اگر کسی نے نیت باندھ لی نماز کی تو کم سے کم 2 رکعت پہ سلام پھیرے. کم سے کم 2 رکعت پہ سلام پھیرے. تو 4 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور نے بڑھا دیے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ثابت ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہی ثابت ہیں. ایسا ہوگا کہ 2 رکعت 4 رکعت کر کے ظہر ہوگی، اس کو 1 سلام سے کر دیا گیا اور تخفیف کر دی گئی. سمجھے؟ سمجھ میں آئی بات؟ جی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں اس بات پر پورا بھروسہ اور اعتماد کے ساتھ کہنی چاہیے کہ ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت میں ہیں. حضرت مولانا پڑوسی ملک کے مولانا طارق جمیل صاحب ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ 25-26 سال کے قریب کا واقعہ ہے کہ میں نے ٹیکسی والے کو ہاتھ دیا ظہر کے بعد. تو میرا ٹیکسی والا بدو تھا، یعنی بدو دیہاتی آدمی. تو دوسرا ٹیکسی والا اس کے قریب آیا، اس نے پوچھا کیف الموسم، کہ کیسا موسم جا رہا ہے بھائی، کیسا جا رہا ہے. کہا اس نے کہا کچھ نہیں. کہ آپ کا کیسا جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے 20 ریال کما لیے. اپنی زبان میں کہا. اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا. لیکن اس بوڑھے نے بڑے شان سے کہا اور بڑی اس سے کہا زور سے کہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے پڑوسی ہیں. سبحان اللہ. کہ ہم اللہ کے نبی کے پڑوسی ہیں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی شرف بہت ہے. کہ وہ جملہ اس نے اس تڑپ اور لگن کے ساتھ کہا کہ مجھے آج تک اس کی حرارت محسوس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کا پڑوسی نصیب فرمائے، بننا نصیب فرمائے. اور تو ہم نبی کے امتی ہیں، یہ ہمیں بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. اس سے بڑا اعزاز کسی امت کو نہیں ملا. اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کی خواہش ظاہر کی ہے، اے اللہ ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرما دیتا. سمجھے جی. تو اس لیے اس نبی کی امت میں جو نمازیں ہیں ان کو ادا کی جائے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو نماز پڑھتا ہے مجھے کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. تو انشاءاللہ نماز بھی پڑھیں گے. جی انشاءاللہ. کیا حدیث ہے وہ؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ. سمجھ میں آئے گی بات؟ جی. یہی میں سننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یاد ہے کہ نہیں. قرۃ عینی فی الصلاۃ. تو اس لیے اللہ کے نبی کو سکون پہنچائیں، ٹھنڈک پہنچائیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے ماں باپ ہم سے خوش رہیں. تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو ہم سے تکلیف میں نہ رہیں موت کے بعد بھی. تو ہمارے نبی بھی تکلیف میں نہ رہنے چاہیے ہم سے. اس لیے اللہ کے نبی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈک پہنچائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروڑ ہا کروڑ لاکھوں اربوں کروڑوں درود و سلام میرے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم